بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی قل هو القادر۔ حدثنی ابراہیم بن المنذر حدثنا مان بن عیسیٰ حدثنی عبد الرحمن بن ابی الموالی قال سمعت محمد بن المنقدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول أخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك إنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به امام بخاری کا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی نقطہ اجاگر کرتے ہیں عنوان کے ذریعے سے، پھر اس نقطے کو جو ہے وہ جو حدیث یا احادیث پیش کرتے ہیں اس نقطے کو جو ہے وہ ان کے اندر تلاش کرتے ہیں تاکہ اس نقطے کی جو حیثیت ہے یا اس کا کوئی پہلو جو امام بخاری اجاگر کرنا چاہتے ہیں وہ حدیث میں موجود ہوتا ہے، لیکن امام بخاری کے سامنے جو اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ نقطہ ہوتا ہے، اور آپ یہ سمجھیے کہ اس مسئلے کا جو جواب ہے یا اس مسئلے کے بارے میں جو فتویٰ ہے وہ آپ کو پھر حدیث سے ملے گا۔ اور امام بخاری احادیث کے ساتھ ساتھ ترجمۃ الباب کے اندر کچھ پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ایک چیز کے بارے میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ آپ کو یہ بھی علم ہے کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ جو علمی مکتب فکر ہے علماء کا تابعین کے دور میں، یہ اس کا طریقہ کار ہے، اور امام بخاری ان کے طریقہ کار کی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ وہ مسائل کو کس طریقے سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں، نمایاں کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا جواب جو ہے وہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یا قرآن کریم سے جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے ایک نقطہ جو ہے وہ قرآن کی آیت سے ہی جو ہے وہ یہ مسئلے کی صورت میں پیش کر دیا ہے۔ قل هو القادر، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے کہ آپ کہیے هو القادر، اللہ ہی جو ہے وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ جس کو ہم
معرف باللام کہتے ہیں، اس پر الف لام داخل ہوتا ہے۔ اگر ایک جملے کے اندر دو چیزیں تو ہوتی ہیں نا، فعل فاعل ہوگا یا اسی طرح جو ہے وہ اس کے اندر مبتدا خبر ہوگا، تو اگر مبتدا خبر کے اندر کوئی ایک جو ہے یہ معرف باللام ہو تو ہماری بلاغت کے اندر ایک معنوی تصور یہ ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ کسی کے اندر محدود ہو جائے، بند ہو کے رہ جائے، اس کو بولتے ہیں حصر۔ تو جو معرف باللام جو ہوتا ہے نا، اس کا حصر جو ہے وہ دوسرے میں ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ جو ہوا ہے وہ مبتدا ہے اور القادر جو ہے وہ خبر ہے۔ اب یہ جو کہ معرف باللام ہے تو معرف باللام کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ جو قدرت ہے نا، یہ ہوا کے اندر اب محدود ہو گئی، بس قدرت صرف اس کے اندر ہے، صرف اللہ قادر ہے۔ یہاں اسی سے حصر اس طرح پیدا ہوگا نا کہ قادر جو ہے وہ صرف وہی ہے بس۔ تو حصر کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو حصر کلی ہوتا ہے اور ایک حصر اضافی ہوتا ہے۔ تو حصر کلی تو یہ ہے کہ وہ اس کے تمام پہلو جو ہیں وہ محدود اور محصور ہوتے ہیں، لیکن اضافی اس کو بولتے ہیں کہ کسی اور چیز کے مقابلے میں جو ہے وہ اسے اضافہ کیا جاتا ہے، نمایاں کیا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے وہ وما محمد الا رسول، محمد جو ہے وہ صرف رسول ہیں، نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے علاوہ بھی ہیں، آپ کی بے شمار صفات ہیں اور آپ کی حالتیں، آپ کے قوائف بے شمار ہیں، لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہم جو ہے وہ اسلام کے اندر داخل ہو کر جنت پا سکتے ہیں، وہ صرف آپ کی ایک حیثیت ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے لیے آپ کی سب سے اہم حیثیت، اگر ہم اس کو نہ مانیں، لاکھوں تعریفیں کر دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم بھی بہت لمبی اونچی تعریفیں کرتے ہیں، بلکہ وہ جس نے 100 بڑے لوگوں کی کتاب لکھی اس نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ سب کے باوجود جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوں گے، یعنی جنت کا استحقاق جو مسلمان کا ہے وہ نہیں حاصل ہوتا۔ تو اس لیے اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیا رہے گا ہمارے پاس؟ ہماری نجات نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہہ دیا محمد اللہ رسول، محمد صرف رسول ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو وہ ہدایت لے کر آئے ہیں اور جو ہدایت جو ہے وہ تمہیں انہوں نے پہنچائی ہے، رسول اس شخص کو بھی بولتے ہیں جو کسی کا پیغام کسی کو پہنچائے۔ اب پیغام کی کیا تفصیلات ہے وہ تو خیر آپ جانتے ہیں کہ آپ کا کام صرف کوئی اللہ تعالیٰ کے الفاظ پہنچانا نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وہی جو اللہ کا پیغام ہے اس کی عملی صورت بھی جو ہے وہ بنا کر اسوہ حسنہ کے طور پر پیش کرنی ہے۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ عبداللہ بن حسن یہ کہتے ہیں کہ مجھے جابر بن عبداللہ سلمی نے خبر دی ہے، سلمی سے مراد جو بنو سلیم ہے نا، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والا۔ آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر نسبت جس کی طرف کی جا رہی ہے وہ مرکب ہو تو پھر اس کا جو اہم جز ہوتا ہے نا اس کو لے لیتے ہیں، یعنی نسبت میں جو ہے وہ مثال کے طور پر محمد بن عبد الوہاب، اب یہ کم از کم 2 اجزاء تو ہیں نا، باقی عبد الوہاب بھی خود مرکب اضافی ہے، تو یہ کم از کم جو اب یہ 2 اجزاء اور پھر اس کے بعد عبد الوہاب کے بھی آگے اجزاء۔ اب آپ جب اس کی طرف نسبت کریں گے نا تو آپ محمد کی طرف نہیں کریں گے، اس کا جو اہم لفظ ہے نا، نمایاں لفظ، محمد کو بھی چھوڑ دیں، عبد کو بھی چھوڑ دیں، تو وہاب کی طرف نسبت کریں گے۔ تو یہ
اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہاب تو اللہ کا نام ہے، لیکن نسبت جو محمد بن عبد الوہاب کی طرف ہوگی وہ اس کا جو اہم جز ہے اس کی طرف ہم اس کو وہابی کہیں۔ محمد بن ادریس الشافعی، ہیں محمد بن ادریس الشافعی، ہاں، اب جو اہم نسبت ہے وہ شافعی ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ اس لیے بتایا ہے کہ اس میں لوگ بہت، مثلا اب میرا نام جو ہے وہ عبد الرحمن ہے، اتفاق سے ہمارے والد صاحب نے اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق جو ہے وہ کاروبار ہمیشہ کرنے کی کوشش کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی توفیق دی کہ انہوں نے جو ہے وہ آخر میں کپڑے کا کاروبار جو ہے وہ شروع کیا۔ تو اس وقت والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ انہی دنوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ پیدا کر دیا، تو پھر میں نے تمہارا نام سامنے رکھتے ہوئے جو ہے نا میں نے رحمانیہ نام رکھ دیا، رحمانیہ ٹیکسٹائل ملز یہ نام رکھ دیا۔ اب دیکھیے عبد الرحمن کی طرف نسبت جو ہے وہ اب عبد کی طرف نہیں کی، یہ ہے کہ رحمان کی طرف کی ہے۔ تو اب یہ رحمانیہ سے مراد جو ہے یہ پورا میرا نام، ویسے تو خیر رحمان اللہ کا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ بڑا ہی مخصوص وصف ہے جو دوسروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہ میں نے آپ کو، لیکن بعض دفعہ دونوں لفظوں کو اکٹھے بھی کر دیتے ہیں، جیسے عبد الدار کی طرف عبدری، دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ چلیے جی، یہ جابر بن عبداللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے وہ خیر چاہنے کے لیے جو کام کیا جاتا ہے کہ اللہ ہمیں بھلائی ملے، اس کو بولتے ہیں استخارہ۔ تو استخارہ جو ہے وہ اس طرح سکھایا کرتے تھے جس طرح قرآن مجید جو ہے وہ اس کو سیکھنے کا اہتمام ہم کرتے تھے۔ اب قرآن مجید کو تو سیکھنے کا اہتمام بھی ہے اور تلاوت کا بھی اہتمام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح تلاوت کرو جس طرح کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یتلونہ حق تلاوت ہی۔ تو اس کا حق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کو اتنا زیادہ پڑھا جائے تاکہ اس کے جو عقدے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے سامنے آئیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک تو استخارہ ہوتا تھا ہر کام میں، چھوٹا ہو یا بڑا کام، سب کے اندر یہ تھا کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے بھلائی جو ہے وہ طلب کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رویے کو، اور جو اس طرح آپ صحابہ کی تربیت دیتے تھے، اس تربیت کو ہمیں بھی حاصل کرنا چاہیے، یعنی ہر کام کے لیے استخارہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو میں ترجمے میں بات کرتا ہوں، اذا ہم احدکم بالامر، کسی کو جب کوئی کام جو ہے وہ اس کی اہمیت ہو، مطلب ہے کوئی کام جو ہے کسی کے لیے اہمیت جو ہے وہ اختیار کرے، تو ہم جو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نا ارادہ، بسا اوقات اس کے اندر یہ معنی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم اور ارادے میں فرق ہے، ہم سوچ بھی ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کسی چیز کا اہتمام کرتا ہے تو صرف سوچ ہوتی ہے۔ اب دیکھیے نا، ہمیں غیر اہم کام بھول جاتے ہیں، اور جو کام اہم ہوتا ہے وہ ہمارے ذہن میں جو ہے وہ سمایا ہوتا ہے۔ تو ہم سے مراد جو ہے وہ سوچ ہے جو کسی کام کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب کام شروع ہوتا ہے تو پھر جو ہے وہ ارادہ بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے، سوچ کے ساتھ پھر ارادہ، اور ارادے کے بعد جو ہے وہ جو کام ہم کرتے ہیں اس کے اندر پھر نیت جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نیت جو ہے یہ پورے کام کے اندر جو ہے وہ شامل رہتی ہے۔ کام جو ہے وہ آگے لمبا ہو تو نیت برابر جو ہے اس کام کے اندر کار فرما رہتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جس کو جو ہے وہ کسی کام کی جو ہے وہ بہت اہمیت ہو تو اس کے بارے میں وہ فکر کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ فرض کے علاوہ 2 رکعتیں جو ہے وہ ادا کرے، اور پھر 2 رکعتوں کے اندر یہ کہے
اب یہ 2 رکعتیں ادا کرے جو ہے فرض کے علاوہ، اس میں ہر قسم کے نوافل شامل ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نوافل ہیں، فرض نہیں ہیں، ان کی اندر ہی 2 رکعتوں کے بعد جو ہے وہ آپ استخارہ کی دعا جو ہے وہ پڑھیں اور دل لگا کر اللہ سے دعا بھی کریں۔ اس طرح جو صبح کی سنتے ہیں وہ بھی غیر فرض ہیں، یعنی ہر چیز غیر فرض جو ہے وہ اس کے بعد آپ جو ہے یہ استخارے کی دعا جو ہے یہ کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو جو ہے وہ چونکہ لفظ آیا ہے ثم جو ہے یہ ایک مہلت کے بعد جو کام کیا جاتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب مقصد یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی فکر اور پریشانی ہو تو اس کے بعد پھر ہم یہ جو نماز پڑھتے ہیں، پھر اس نماز کے اندر ہم یہ کہتے ہیں۔ اب یہاں جو ہے ثم لیقل جو ہے، ثم لیقل بھی جائز ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ وہ استخارے کی دعا جو ہے وہ کب کی جائے، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ نماز کے آخر میں ہی جو ہے یہ دعا کر لی جائے اور وہ بھی نماز کا حصہ بن جائے، یعنی نماز کے اندر دعا کی قبولیت ہوتی ہے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ بہتر ہے، کیونکہ پہلے ایک تو انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہے، اور یہ آپ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جو دی ہے وہ باقاعدہ معراج کروا کے آپ کو جو ہے وہ نماز دی ہے۔ تو اس لیے نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے کہ یہ اللہ کی ملاقات، اللہ سے ملاقات ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات۔ تو اب یہ ہے کہ خود نماز جو ہے یہ معراج المومن بن گئی، اور اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز اصل میں اللہ کے ساتھ ملاقات، اللہ کے ساتھ ملاپ کا ایک طریقہ ہے۔ تو اسی لیے نماز کی جو اصل مقصدیت ہے وہ اس میں یہ ہے کہ کاننا کا طرح ہو، ان تعبد اللہ کاننا کا طرح ہو، کہ ایسے ہے جیسے کہ تم اللہ سے جو ہے اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو نہ کوئی اس دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو ایک بات یہ بھی بتائی تھی کہ اگر عبداللہ بن عباس والی جو تشریح ہے وہ لے لی جائے تو معجزہ جو ہوتا ہے اس کے اندر دنیاوی ضوابط جو ہے وہ کام نہیں کر رہے ہوتے، تو اس لیے معجزہ کی صورت میں تو اللہ کو دیکھ سکتا ہے انسان۔ جس طرح کہ اب نیند ہے تو نیند کی حالت میں بھی اللہ کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے، اس طرح معجزہ کی صورت میں جو ہے وہ اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ معجزہ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا کہ جب انہوں نے کہا نا کہ میں اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، تو کہا کہ اچھا میں اگر تو یہ اصرار کیا تو کہا کہ پھر ایسا ہے کہ دیکھو۔ اصل میں مقصود یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کام جو ہے کروانا ہی نہیں تھا۔ اب ان سے جو ہے کلام ہو گئی، اور کعب احبار جو ہیں جو بہت بڑے یہودی عالم بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے تو آپ اللہ نے کلام کی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اللہ کو دیکھا ہے۔ ان 2 دفعہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوئی ہے، اور 2 دفعہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے اندر جو لوگ زیادہ سختی کرتے ہیں نا، مجھے سختی اس لیے پسند نہیں ہے کہ یہ دونوں تفسیریں جو ہے وہ 2 جلیل القدر صحابہ کی ہیں۔ حضرت عائشہ بھی کمتر نہیں ہیں بیوی ہونے کے ناطے، اور عبداللہ بن عباس بھی جو ہیں ویسے تو چچا داد بھائی بھی ہیں، لیکن جس طرح وہ اپنی خالہ کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مربوط رہتے تھے، تو اس طرح جو ہے وہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو ہے وہ
باقاعدہ دعا کی ہے اللہم علمہ التاویل، یعنی ایک چیز کا جو انجام ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں تعویل، تو تعویل جو ہے وہ اللہ سے سکھا دے۔ تو جو یہ جو نتائج ہوتے ہیں نا کسی چیز کے، جس کے اندر جو ہے وہ تشریح بھی آ جاتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو سکھائی۔ اب آپ دیکھیے کہ تعویل کا لفظ ہمارے ہاں عام طور پر وہ جو ہیلوں کی صورت میں جو ہے وہ جو تعویل کی جاتی ہے وہ تو ناپسندیدہ ہے، لیکن ویسے جو ہے وہ تعویل اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اب یہ جو تفسیر طبری ہے جو بڑی اعلیٰ قسم کی تفسیر ہے، ہاں جی کیا نام ہے اس کا؟ تعویل و آیات نہیں ہاں جی القرآن، تعویل جامع البیان کی تعویل آیہ القرآن۔ چلیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے جو مراد ہے نا وہ واضح، اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ امام بخاری کا طریقہ بھی ہے کہ مراد واضح کرتے ہیں۔ امام بخاری جب بھی کسی چیز کی کوئی تشریح کرتے ہیں تو بسا اوقات مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا کوئی زیادہ گہرا لغوی معنی نہیں ہے۔ امام بخاری کا مقصود جو اصل میں مراد بتانی ہوتی ہے، گہرا ہو گیا جا تو جو مراد ہوتی ہے نا، اور خاص طور پر اس کلمے سے جو مراد ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس بات کو جو ہے وہ آپ کو باب آنے والا ہے بعد میں، کل شیء ہالک الا وجہہ، تو اس کی جو تفسیر امام بخاری نے جو کی ہے، یہ وہ آیت ہے جو سورۃ قصص کی آخری آیت ہے۔ تو اس کی جو وجہ کی جو تشریح ہے یہ بڑی ہی گہری ہے۔ تو انشاءاللہ جب میں اس کی تشریح کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ امام بخاری نے اپنی کتاب و تفسیر کے اندر اس کی تفسیر جو ہے وہ اللہ سے کی ہے، لیکن اکیلے اللہ سے نہیں، بلکہ یعنی مطلب ہے صرف ذات الہی سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بھی اس میں شامل کی ہیں، یعنی ذات مع صفات، اس سے تشریح کی ہے۔ باقی میں انشاءاللہ اس کی جو تفصیل ہے اللہ مجھے توفیق دے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا انشاءاللہ۔ چلیے جی، اب دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک، اے اللہ میں جو تجھ سے بھلائی چاہتا ہوں وہ تیرے علم کے ساتھ چاہتا ہوں، یعنی تجھے تو علم ہے کہ بھلائی کی صورت کیا ہے، بھلائی کی وہ صورت مجھے دے جو تیرے علم میں ہے۔ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، اور اس کی جو میں توفیق چاہتا ہوں تو وہ بھی جو تیری قدرت ہے اس کے مطابق میں توفیق چاہتا ہوں۔ تو اس میں وہ بات بھی آ جائے گی جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جب اللہ سے مانگے تو اس میں زوردار طریقے سے مانگے، فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ، تو اسے چاہیے کہ وہ مسئلے کو زوردار، ان سوال کو زوردار طریقہ سے کرے۔ ڈھیلا ڈھیلا سوال جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جیسے ہمارے ہاں جو ہے نا ایک ایسے دعا پڑھی جاؤ، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی لیے یہ گنتی کا جو مسئلہ ہے یہ صوفیہ کا بگاڑ ہے۔ جو اصل وہ لوگ ہیں جو ایک چیز کی جو ہے وہ خشوع اور خضوع کی اہمیت کے قائل ہیں، ہاں جی ہاں پوری توجہ، تو ان کے ہاں جو ہے وہ توجہ اصل چیز ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس یہ کہتے ہیں کہ میں ساری رات جو ہے وہ نوافل پڑھتا رہوں، ایک بہت بڑی تعداد میں، مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں ساری رات میں صرف 2 نفل پڑھوں۔ یہ معنی نہیں ہے کہ میں 2 نفل پڑھ کر یعنی ساری رات میں 2 نفل ہی اتنے لمبے کر دوں، تو مقصد اس میں کیا ہے؟ لمبے کرنے کا معنی ہے کہ توجہ ساری رات جو ہے وہ اسی میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے، بارسد اللہ کی توفیق سے ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ جو ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ چونکہ ایک مسئلہ تقدیر کا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایمانیات کے 6 حصے ہیں ان میں سے ایک آخری حصہ جو ہے وہ تقدیر اچھی ہو یا بری، یعنی اللہ تعالیٰ تو قادر ہیں ہر چیز پر، اچھائی پر بھی قادر ہیں، برائی پر بھی قادر ہیں۔ تو باقی میں آپ کو کل وہ تو بتا ہی چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
برائی کے ارتکاب کی قدرت رکھتے ہیں کہ نہیں. اس میں جن لوگوں نے مغالطہ کھایا ہے، اور خاص طور پر ہمارے اہل حدیث علماء جس طرح مغالطہ کھاتے ہیں وہ میں واضح کر چکا ہوں. تو اس کے اندر قل هو القادر کی جو ہے نا اس کا بیان آ گیا ہے کہ اللہ کی تقدیر جو ہے یہ ہمیشہ تدبیر پر حاوی ہوتی ہے. اور اس کی جو ہے وہ بہت اچھی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ. اب یہاں جو ہے ان الحکم الا للہ یہاں تقدیر کے معنوں میں ہے، اور حکم جو ہے یہ تکوینی بھی ہوتا ہے، تقدیری بھی ہوتا ہے، اور حکم جو ہے وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا توحید الوہیت، اس کے اندر تو اطاعت کا ارادہ پایا جاتا ہے نا. یعنی میں نے بتایا تھا کہ وہ خبر ہے اور یہ انشاء کی جو صورت ہوتی ہے، تو حکم توحید الوہیت کی صورت میں بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. اور یہ صورت یوسف کے اندر ہی جو ہے وہ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ. یہاں جو ہے یہ حکم جو ہے وہ توحید الوہیت کے معنوں میں ہے، یعنی یہاں ارادہ ہے، یعنی ہم اللہ کا ارادہ کر رہے ہیں. اور وہاں جو ہے جو آگے سورۃ یاسین کے آگے جا کر یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہاں جو ہے وہ حکم تکوینی کے معنوں میں ہے. تو یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو صرف تکوینی بنایا ہے، جیسے مولانا مودودی اور اسی طرح جو یہ وحدت الوجود والے اور وحدت الشہود والے، یہ تمام کے تمام تکوینی حکم کے قائل ہیں. بلکہ انہوں نے یہ جو توحید ایک حاکمیت جو ہے وہ نئی ایجاد کی ہے، اس کے بارے میں بھی ان کی مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا اقتدار. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اقتدار جو ہے وہ بندے کو ملتا ہے، حالانکہ اللہ کا کوئی وصف جو ہے وہ بندہ میں منتقل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جو بھی چیز بندے کے اندر آتی ہے وہ اللہ پیدا کرتے ہیں، اللہ کا وصف بندے میں نہیں آتا. اس لیے اگر جیسے کہ بعض لوگوں نے انا عرضنا الامانہ کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ انسان کا اختیار ہے. یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اختیار تو اللہ نے سب کو دیا ہوا تھا، اور اگر سب کو اختیار نہ ہوتا تو اللہ ان پر امانت پیش ہی نہ کرتے. تو یہاں امانت سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنا ہے. تو اسی لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے شریعت سے، کہ ہم نے شریعت پیش کی تھی آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر. تو اس شریعت کی ذمہ داری جو ہے وہ انسان نے قبول کر لی، اور یہ شریعت جو ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. ہاں جی فلسفی صاحب تعالیٰ جمعہ تر میں یاد کروا رہے ہیں ماشاء اللہ. چلیے جی الحمدللہ. چلیے جی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں حق کی توفیق دے. مگر آپ کو یہ بتاؤں نا جی، استاد جو ہوتا ہے نا اس کے سامنے بات کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ممتحن بھی ہوتا ہے. تو میری مشکل یہ ہے کہ مجھے کوئی بات ایسی تھوڑی سی بھی اگر ادھر ادھر ہٹی ہوئی ہے نا تو مجھے پسند نہیں آتی. چلیے جی اچھی بات ہے. بات آداب متعلم اور آداب معلم جو ہے اس کا آپ دھیان رکھتے ہیں ماشاء اللہ. اچھا جی اب وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، اور میں تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں. فضل سے مراد جو ہے وہ بہت وافر چیز ہوتی ہے. تو مراد یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اپنا فضل دے. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو جو ہے وہ قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، تو غیبوں کو جاننے والا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اللہم
فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ، اے اللہ اگر تو اس کام کو جانتا ہے، لفظی ترجمہ تو یہی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل میں جو پہلے کوئی چیز وارد ہوتی ہے نا، وہ اصل پر وارد ہونے کی بجائے جو اس کی قید ہوتی ہے اس پر وارد ہوتی ہے۔ تو لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے مراد۔ یہ کام جانتا ہاں جی، ہے، اس کام کے بارے میں بھلائی جانتا ہے۔ نہیں، اصل میں بات یہ جو اگلا لفظ ہے نا، ورود اس پر ہے، یعنی اللہ تو جانتا ہے، اس کے بارے میں شک نہیں ہے۔ شک اس بات میں ہے کہ جو اگلا، کہ وہ کام جو ہے وہ بہتر ہے کہ نہیں میرے لیے۔ تو اس لیے گرامر کے جو نقطے ہیں نا، ان چیزوں کو آپ سامنے رکھیں۔ تو فَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الْأَمْرَ، تو هَذَا الْأَمْرَ کے بارے میں جو ہے وہ آگے آ رہا ہے نا کہ وہ کام میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں، گویا کہ ورود اس پر ہوا ہے۔ تو یہ جو ان ہے یہ شک کے لیے ہوتا ہے نا، تو اس لیے یہ شک جو وارد ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں۔ اچھا، پھر یہاں یہ بھی ہے کہ هَذَا الْأَمْرَ کے درمیان میں جو ثُمَّ يُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ، کہ اس کو جو ہے وہ اس کا نام لے لیا جائے، بعینہ ہی اس کام کا ذکر کر دیا جائے، اور اگر وہ کام جو ہے وہ کوئی لمبی بات ہے تو پھر اس کا ایک ایسا لفظ بھی بولا جا سکتا ہے جس کے اندر اس کا خلاصہ موجود ہو۔ یا محض نیت کر کے یہی لفظ بول دیا جائے، ہاں جی، نیت میں رکھ کے لفظ یہی بول دیا جائے، نیت کے اندر جو بات ہوگی اس کے اندر اس کی جامعیت آ جائے گی، لیکن لفظ مختصر آ جائے گا۔ تو اچھا جی، خیر لی فی عاجل امری و آجلہ، یعنی یہ میرے لیے بہتر ہے میرے کام کی جو جلدی کی صورت ہے اس کے اندر بھی، اور اگر میرا کام جو ہے یہ مؤخر میرے لیے بہتر ہے تو وہ صورت بھی، یعنی مطلب ہے جلدی کی صورت ہو یا دیر کی صورت ہو، دونوں صورتوں میں جو میرے لیے بہتر ہے وہ کر دے۔ تو اسی لیے بسا اوقات ایک کام جو ہے وہ جلدی نہیں ہوتا، وہ انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام 30 سال کے بعد اپنے خواب کو جو ہے وہ پا رہے، حالانکہ باپ نے تو 30 سال پہلے جو ہے وہ تعبیر کر دی تھی۔ تو اب یہ ہے کہ خواب کی جو تکمیل ہوئی ہے عملاً وہ 30 سال کے بعد ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم بڑی جلدی گھبرا جاتے ہیں، دعا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہماری دعا جو ہے یہ ایسی ہے جیسے کہ اس کے اوپر مزید تاکید در تاکید، تاکید در تاکید، یعنی ہم اللہ کے پیچھے وہی آ جاتی ہے نا، فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَہ، سوال اس کا زور دے، تو ہم پھر زور دینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد بے چینی کا بھی اظہار کرتے ہیں، متى نصر اللہ۔ اس وقت جو ہے جب ہم بے چینی کا اظہار جو ہے وہ ہوتا ہے نا، تو اِنَّ نَصْرَ اللہِ اَلَا اِنَّ نَصْرَ اللہِ قریب، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو کیونکہ انسان کی آزمائش بھی کرنی ہے اور اس کی ایمان کی تربیت بھی کرنی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ ساری صورتیں اللہ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور ہم تو جو جلد باز ہیں، اللہ جو ہیں وہ بہت صبر کرنے والے ہیں، اور اللہ کتنے صبر کرنے والے ہیں کہ ایسی چیزیں جو اللہ کو دکھ دینے والی ہیں، تو انسان جب ایسی چیزیں جو ہے وہ کہتا ہے اور اللہ سنتے بھی ہیں، پھر اللہ جو ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔ یہ پیچھے سما کے سلسلے میں جو ہے وہ ایک حدیث آئی تھی کہ اللہ ایسی تکلیف جو سنتے ہیں پھر اس پر صبر کرتے ہیں۔ اچھا جی، قالا او فی دینی و معاشی و عاقبت امری، یہ لفظ اس طرح بھی کہہ سکتا ہے خیر لی فی عاجل امری و آجل ہی، اور اس کو جو ہے وہ اگر تفصیل سے جو ہے وہ ذکر کرنا چاہے تو یوں بھی کر سکتا ہے کہ او فی دینی، میرے دین کے معاملے میں، و معاشی، اور میرے معاش کے معاملے میں، و عاقبت امری، اور میرے کام کا جو انجام ہے۔ دیکھیے نا، بعض دفعہ ایک کام بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن اس کا انجام جو ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اصل میں ہر چیز جو ہے وہ اپنے انجام کے ساتھ ہوتی ہے، تو انجام جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، تو اس لیے یہ تفصیل جو ہے یہ بھی پیش کر سکتا ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. بات ایک ویسے تو آگے انشاءاللہ تشریح میں بھی آئے گی، کل شیء ہالک الا وجہہ. تو امام جعفر صادق نے اللہ وجہ کی جو تشریح کی ہے، اس سے مراد انہوں نے دین دیا ہے. یعنی اللہ کا جو انسان کے ساتھ دینی معاملہ ہے نا، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ دین کا معاملہ اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے، اور انسان کا پھر اللہ سے تعلق بھی پیدا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اللہ وجہ کی جو تفسیر ہے وہ دین ہے. تو چونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی کام ہیں نا وہ سارے کے سارے تباہ ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن جو دین ہے وہ تباہ نہیں ہوتا. لیکن دین جو ہے وہ اللہ کسی کو بغیر خواہش کے، بغیر طلب کے نہیں دیتے. اسی لیے علماء یہ کہتے ہیں کہ دنیا تو اللہ اپنے دشمن کو بھی دیتے ہیں، دوست کو بھی دیتے ہیں، لیکن دین صرف اپنے دوست کو دیتے ہیں، اور اس کو دیتے ہیں جو دین چاہے. دنیا مل جاتی ہے بغیر چاہت کے. اللہ کی تقدیر ایسی ہے کہ اس کو آزمانا ہے، نعمتیں دے کر اس کو دنیا کی نعمتیں دے دیں. وہ بغیر چاہت کے مل جاتی ہے، لیکن دین نہیں ملتا بغیر چاہت کے. یہ میں انشاءاللہ وہیں تشریح کروں گا. میں نے آج اس لیے آپ کو بتا دیا تاکہ یہ سوال آپ کے ذہن میں رہے، پھر آپ اس موقع پر مجھ سے آپ سوال کریں گے تو میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا انشاءاللہ. اللہ اکبر. تمہیں پتہ ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے جو نصیحت کی تھی وہ کیا کی تھی؟ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اللہ نے تمہارے لیے دین چنا ہے. تو اس لیے جو لوگ اس بات سے بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ ہمیں بڑی بڑی نعمتیں مل گئی ہیں، یہ ان کا دکھ ہے. جس کو جو ہے وہ دین نہیں ملا اس کو کچھ بھی نہیں ملا. اسی لیے یعقوب علیہ السلام کو 30 سال کی جدائی کے بعد جب یہ پتہ چلا کہ یوسف زندہ ہے اور وہ باقاعدہ بہت بڑے عہدے پر ہیں، بادشاہ ہیں، تو کہا کہ مجھے یہ بات نہ بتاؤ، مجھے بتاؤ دیندار ہے کہ نہیں. تو یہ جو چیز ہے دین اتنی قیمتی چیز ہے. اب ہمارے ہاں جو ہے وہ صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ دین تو کہتے ہیں اپنے آپ ہی مل جائے گا، ابھی جوانی کی عمر ہے، کیا بات ہے، بوڑھا بھی ہونا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو دنیا کے بارے میں جو ہے وہ عام طور پر دینی گھرانے تمام کے تمام اسی طرح تباہ ہو رہے ہیں. خاص طور پر جو علماء کے گھرانے تباہ ہوتے ہیں وہ اسی دھوکے سے. وہ کہتے ہیں دین تو ہمارے گھر کی چیز ہے، تم دنیا حاصل کرو، یہ تو تمہیں گھر سے مل جائے گا. اور حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دین جو ہے اگر اس کی طلب نہ ہو اللہ دیتے ہی نہیں. بلکہ ہمارے والد صاحب تو یہ کہا کرتے تھے کہ جو دینی گھرانے کے لوگ ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا بھی نہیں دیتے. اللہ کو غیرت ہوتی ہے کہ دین تو تم نے چھوڑ دیا، اب تمہیں دنیا بھی نہیں ملنی. تو اسی لیے بڑے بڑے واقعات خاص طور پر جو علماء کے گھرانے ہیں ان کے واقعات موجود ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. چلیے جی، فقدر ہو لی، فقدر ہو بھی ٹھیک ہے، فقدر ہو لی تو وہ میرے لیے مقدر کر دے، یعنی مجھے مہیا کر دے. معنی یہ ہے کہ اس کی مجھے توفیق دے دے. توفیق کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کام کی موافقت پیدا ہو جانا، یعنی ایسے حالات تو کر دے کہ وہ میرے لیے موافق ہو جائے، ان حالات کو میرے لیے موافق بنا دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو ویسر ہو لی، میرے لیے آسان بھی کر دے. ثم بارک لی فی ہے، پھر اس کے اندر برکت ڈال دے. برکت جو ہے وہ اضافے ہوتے ہیں جو اس کے اندر سے اٹھتے ہیں. چلیے جی، اللہم ان کنت تعلم انہ شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری. اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ جو کام ہے یہ میرے لیے برا ہے دین کے معاملے میں یا جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس معاملے میں، اور جو انجام ہے انجام کے اعتبار سے برا ہے، تو اوقال فی عاجل امری، یا جو ہے وہ جابر بن عبداللہ نے کہا
کہ آپ نے یہ الفاظ فی عاجل امری و عاجل ہی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے کہ اس میرے کام کی جو جلدی کی صورت ہے وہ میرے لیے بہتر ہے، یا اس کی تاخیر کی صورت میرے لیے بہتر ہے، جو بہتر ہے وہ یوں کر دے۔ مطلب ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ بھلائی کا ہونا چاہیے، جلدی ہو یا دیر سے ہو۔ اچھا جی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فصرفنی عنہ، اگر یہ برا ہے تو مجھ سے اس کو پھیر دے۔ یہ وہاں بھی وہی بات ہے کہ اس کا جو اصل ورود ہے وہ اس پر ہو رہا ہے، کام اچھا برا ہے۔ وقدر لی الخیرہ، تو میرے لیے تو بھلائی مقدر کر دے، ہائی سکان جہاں بھی ہو، مطلب آپ مجھے اس سے تو پھیر دے۔ اب جو ہے وہ جہاں جو ہے وہ میرے لیے بھلائی جو ہے وہ مجھے مل جائے، مجھے اس کی توفیق دے دے۔ ثم رضنی بھی، پھر اس پر جو ہے مجھے راضی بھی کر دے، یعنی مجھے اطمینان بھی ہو جائے۔ ویسے تو اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو بتا بھی دیتے ہیں، شروع میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ آزمائش ہوتی ہے، بعد میں بتا بھی دیتے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے کیا بھلائی تھی۔ اور یہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ملتا ہے وہ تو اللہ کی تقدیر سے ہی ملتا ہے، اللہ کے حکم سے ملتا ہے، تو حکم تکوینی کی بات ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، یعنی اس کا تعلق اللہ سے وابستگی کا، محبت کا ہوتا ہے، تو اللہ اس کے دل کو بتا بھی دیتے ہیں کہ اس کے اندر تیری بھلائی اس طرح سے ہے۔ زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ انسان کو جب پتہ لگتا ہے کہ یہ تو کام اسی طرح بہتر تھا، میں جلد بازی کر رہا تھا کہ مجھے یہ مل جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کرنی ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میرے لیے جنت بن جائے، اس کی دوڑ اس کام کے لیے لگی ہوئی ہے۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ اب چلیے، یہ تو قدرت کی بات جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں، واضح طور پر آ گیا نا کہ اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے کہ اللہ قادر ہیں، اور چونکہ یہ قدرت کا جو قدرت کی کار فرمائی جو ہے یہ فعل کی صورت میں ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو توفیق دیتے ہیں، تو اس اعتبار سے یہاں اس کا جو فعل کا پہلو ہے اس کو جو ہے وہ اجاگر کیا ہے۔ اور انسان کے ساتھ جب اس کا تعلق ہوتا ہے نا، اس لیے کہ یہ میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک لفظ عام طور پر اہل علم یہ بولتے ہیں کہ اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے نا اللہ کی، تو اس مشیت کے بعد جو کام ہوتا ہے وہ اس کو اللہ کی فعلی صفت کہتے ہیں، فعلی وصف وہ مشیت کے بعد ہوتا ہے۔ اللہ کا کوئی کام جو ہے مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا نا کہ جو شیئن ہے، اور اسی طرح جو مشیت ہے یا مشیت، یہ شاء یا شاؤ کے مصدر ہیں، شیئن بھی مصدر ہے اور مشیت وہ بھی مصدر ہے۔ تو اس کے بعد اس سے مراد مصدر کی بجائے مراد مفعول ہوتا ہے، یعنی جس کو اللہ نے چاہا، جو اللہ نے چاہا وہ ہو جائے گا۔ تو باقی آپ مجھے یاد کروانا جب یہ مشیت کی بات آئے گی نا، وما تشاؤون الا ان شاء اللہ۔ غالباً امام بخاری نے بھی اس آیت کا حوالہ دیا ہے، یہ بہت باریک آیت ہے۔ اللہ اکبر۔ چلیے جی، اگلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ باب و مقلب القلوب۔ جی، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دلوں کو پھیرنے والے ہیں۔ قلب کے معنی ہوتے ہیں پھیرنے کے۔ ایک ہمارا فؤاد ہے
تو فؤاد تو وہ دل ہے جسے ہم دیکھتے ہیں، اور قلب جو ہے وہ اس کی وہ کیفیتیں ہیں، یعنی قلب جو ہے وہ دل کا فعل ہے۔ تو اس لیے الفاظ تو بہت ہیں، اور عربی زبان کے اندر ایک ایک چیز کے لیے جو ہے وہ سینکڑوں الفاظ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے وہ فؤاد، قرآن مجید نے ان السمع والبصر والفؤاد کل ذالک کان عنہ مسئولا عہد کے بارے میں ذکر کیا ہے نا۔ تو لیکن یہ ہے کہ قلب کا ذکر جو ہے وہ اگر جو ہے وہ علیحدہ ہو تو اس کے اندر تو پھر خود بخود دل کی حالت بھی آ جاتی ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ خود دل جو ایک عضو ہے ہمارا، تو خیر عضو بھی ہم کہہ سکتے ہیں نا، اللہ کے بارے میں جو ہے وہ ہم عضو کا لفظ استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کی نفی کریں گے، نفی کریں گے تو وہ بھی جو ہے وہ غلط ہو جائے گا۔ ہم اس کی جو ہے وہ کیفیت کی بات ہی نہیں کرتے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی کیا ہے، لیکن ہم جو ہے وہ اگر لفظ عضو کا بول دیں گے تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر کہیں گے کہ عضو نہیں ہے تو یہ بھی غلط ہے، دونوں ہی غلط ہے۔ اللہ کی کیفیت سے بات نہیں کرنی جو طریقہ ہے سلف کا۔ اچھا، ایک تو بات یہ، دوسری بات یہاں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقلب القلوب اللہ کے اسماء الحسنی میں سے نہیں ہے۔ آپ جو ہے وہ دیکھیں گے مقلب القلوب آپ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے نہیں ہے۔ تو امام بخاری نے جو ہے یہ خاص طور پر عنوان باندھ کر یہ بتایا ہے کہ اللہ کے نام جو ہیں وہ اسماء الحسنی جو ہیں، جن کے بارے میں ہے کہ اگر ان کو انسان جو ہے محفوظ کر لے جو ہے وہ، تو مطلب یہ ہے کہ ان کو یاد بھی کر لے، اور اسی طرح ان کو محفوظ کرنے کا معنی یہ ہے کہ ان کا استعمال ایسے کرے انسان کہ اس کے اندر جتنے بھی اللہ کے اوصاف ہیں انسان ان کی چاہت کرے کہ میں توحید الوہیت کے بارے میں جو بیان کر چکا ہوں نا کہ ارادی طلبی، تو امام بخاری نے اس باب سے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اسماء حسنہ کے علاوہ بھی اللہ کے بہت نام ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں خاص طور پر وہ حدیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ دعا تھی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کام نہ ہو اور انسان کا جو رنج و غم ہو تو اس دعا کو انسان پڑھتا رہے تو انسان کا رنج و غم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک، تو اس کے اندر ذکر ہے نا کہ سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک۔ انسان کے جو ایمانی کیفیتیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو کوئی انسان کے منہ سے بات نکلتی ہے، ویسے مثال تو میں نے آپ کو یہ دے دی تھی جو ویسے غلط بات نکلتی ہے، لیکن اس میں بھی مقصود اصل میں یہ ہے کہ انسان محبت کے اندر اگر غفلت کے اندر کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن ویسے اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس کی تشریح یہی ہے کہ غلط بات ہی کہے، نہیں، محبت کے اندر انسان جو بھی کوئی بات کہتا ہے اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ سے محبت، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اچھا جی، اب قرآن کی آیت بھی لے آئے ہیں، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، کہ ہم دلوں کو الٹ پلٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی جو آنکھیں ہیں، یہاں قلب کے ساتھ افئدہ کا وصف بیان کیا ہے، اور ابصارہم جو ہے یہاں آنکھیں اپنی جو کارگزاری ہے جو آنکھوں کی ہوتی ہے اس کے ساتھ، یعنی وصف کے ساتھ آنکھیں ہیں۔ جی، حدثنا سعید بن سلیمان عن ابن المبارک عن موسیٰ بن عقبہ عن سالم عن عبد اللہ قال اکثر ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحلف لا و مقلب القلوب۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو قسم کھاتے تو آپ یوں کرتے کہ دلوں کے پھیرنے والے کی قسم، اور اللہ سے یہ کہتے کہ اللہم
صرف قلبی الی طاعتک الی دینک الی محبتک، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو پھیر دے. تو دل جب پھر جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ساری جو باقی سارے اعضاء ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ پھر جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی اگلی حدیث باب جو ہے ان للہ میات اسم الا واحدہ، اللہ کے ایک کم 100 نام ہیں، اور یہ مراد وہ ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان کو انسان جو ہے وہ یاد کر لے. قال ابن عباس ذوالجلال، ابن عباس کہتے ہیں کہ ذوالجلال جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت اہم نام ہے. ایک ذوالجلال والاکرام جو ہے، جب انسان جو ہے یہ اللہم فاطر السماوات والارض ذل جلال والاکرام انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین، اس کے اندر جو ہے وہ یہ جلال اور اکرام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے. اسی طرح اللہ کا جلال اور اللہ کی عظمت، اللہ کی عظمت تو اتنی ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا نا کہ فریاض بالمسالہ، کہ وہ سوال کے اندر زور پیدا کرے. اس کے بعد لفظ ہے کہ فَإِنَّهُ لَا يَتَعَظَمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، اللہ سے مانگتے وقت اگر آپ زور پیدا کریں گے نا تو وہ چیز بظاہر ایسی ہوگی کہ جو پوری نہیں ہوتی. اللہ پر کوئی چیز جو ہے وہ بھاری نہیں ہوتی، یعنی اللہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی عظمت کے تابع ہے. اس لیے اللہ جو چاہے کر سکتے ہیں، اس لیے اللہ سے مانگتے وقت. لیکن ویسے یہ ہے کہ جو چیزیں بظاہر محال ہوتی ہیں تو ان چیزوں کو نہیں مانگنا چاہیے جو مثال طور پر انسان کہے کہ بوڑھا آدمی کہے اللہ مجھے جوان کر دے، لیکن صلاحیتیں مانگ سکتا ہے. ہاں جی نہیں، تکوینی امور اللہ کے لیے تو تکوینی ہی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے تو دعا میں جو ہے وہ ہم مانگ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے صلاحیت دے دے. اسی طرح آپ دیکھیے نا، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اب دوبارہ جوانی تو نہیں آئے گی، یا جوان آدمی جو ہے بچہ تو نہیں بن سکتا، لیکن ویسے صلاحیتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. اللہ بوڑھوں سے وہ کام لے لیتے ہیں. بلکہ عام طور پر آج کل تو صورتحال یہ ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، وہ تقریباً 80 سال کی عمر میں جا کے جو ہے وہ حکمران بنتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے یہ بائیڈن آیا ہے، اس سے پہلے سلمان آیا ہے، یہ سارے کے سارے تقریباً جب حکمران بنتے ہیں تو ان کی عمر 80 سال کے قریب ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ انسان جب جو ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، صلاحیتیں جو اس کی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں، لیکن یہ جو تجربہ ہے نا، تجربہ انسان کو کچھ بنا دیتا ہے. چلیے اس کے بعد جلال کا ترجمہ کیا ہے ذوالعظمہ. جی اس کے بعد لفظ ہے البر، وہ البر الرحیم ہے نا. تو بر کے معنی ویسے تو ہوتے ہیں لطیف کے، یعنی یہ مراد ہے. چونکہ امام بخاری کے میں نے بتایا نا کہ وہ تفسیر جب کرتے ہیں تو وہ عام طور پر مراد پیش کر دیتے ہیں، لیکن ویسے بر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو کسی کا حق ہے نا، اس کا حق جو ہے وہ ادا کرنا جو ہے، اس کو بولتے ہیں بر. تو یہاں امام بخاری نے جو اس کی تفسیر نقل کی ہے وہ کیا کی ہے کہ اللہ بہت ہی باریک بین ہے. یعنی اللہ کا جو انسان سے معاملہ ہوتا ہے وہ باریک معاملے ہوتے ہیں. انسان کی اپنی سوچ موٹی ہوتی ہے، لیکن اللہ کے معاملے باریک ہیں. اسی لیے یہ لفظ جو ہے نا الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا اس کو علم نہیں ہے. وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہاں لفظ لطیف بولا ہے کہ اللہ تو بہت باریک بین ہے اور اللہ کی کارکردگی بھی بہت باریک ہے. چلیے جی. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ.
من احصاہا دخل الجنہ. تو ابو ہریرہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو ہے وہ 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100. من احصاہا جو انہیں جو ہے وہ سمیٹ لے. سمیٹ لے کا لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ ایک تو ان کو یاد کرنا، اور یاد کرنے کے علاوہ جو ہے وہ اسے عمل میں لے آنا. اس لیے میں نے لفظ جو ہے وہ احصا اس کا ترجمہ کیا سمیٹ لے. تو احصی نہ ہو، حفظ نہ ہو، یعنی اسے محفوظ کر لے. میں جو ہے وہ عام طور پر اپنے بچوں کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ تمہارے دادا روشن دین نے یہ غلاف کعبہ پکڑ کر جو دعا کی تھی اللہ نے قبول کر لی. وہ یہ تھی کہ اللہ میری اولاد کو حافظ دین کا یعنی قرآن کا حافظ اور محافظ بنا دے. تو یہ محافظ جو ہے یہ اسی معنوں میں ہے، احصاء کے معنوں میں. اللہ اکبر. چلیے جی.